اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ آج اس بابرکت محفل کا آغاز ابتدا ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ عبدالاحد سے، گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہم سب کو معزوز فرمائیں۔ حافظ عبدالاحد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ عبدالاحد جو تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے۔ اب تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ عبید الحق کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ حافظ عبید الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا حافظ سید آئے اور تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اب تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں. حافظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا صدق الله العظيم جزاک اللہ. یہ تھے حافظ محمد عامر
تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے. اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا حافظ محمد حمزہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں. حافظ محمد حمزہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيد المرسلين إمام الأنبياء وخاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد
المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود پاک پڑھ لو آپ تھوڑا آگے ہو جائیں گے جی لڑکے آگے کی طرف ہو جائیں تھوڑا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت میرے محمد کے یاروں سے صلی اللہ علیہ وسلم راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت میرے محمد کے یاروں سے درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا
دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ صحابہ اکرام کی شان بیان ہو رہی ہے، یعنی پہلے تو مسلمان نہیں تھے، بعد میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مسلمان کیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی نظر تھی کہ وہ ایسے تھے کہ خدا کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن جب انہوں نے نظر کرم کی تو پھر ایسے ہو گئے کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ابوبکر عمر عثمان علی، ابوبکر عمر عثمان علی، باغباں جب ہوں، ابوبکر عمر عثمان علی، باغباں جب ہوں۔ باغباں کہتے ہیں باغ کو سنبھالنے والے، اور باغ کو دیکھنے والے، اس کی ساری جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے والے۔ ابوبکر عمر، یہ کون سے باغ، کون سے باغ؟ دین کا باغ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اس کا باغ۔ ابوبکر عمر عثمان علی، ابوبکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور حضرت عثمان یہ حضور کے داماد تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں جوائی کہتے ہیں۔ دو داماد تھے، دو بیٹیاں، ایک بیٹی فوت ہوئی تو دوسری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں دے دی، یہ دو داماد ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ دو سسر دو داماد، چار یار، دو سسر دو داماد۔ ابوبکر عمر عثمان علی، ابوبکر عمر عثمان علی، باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ سر سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ اللہ نے مقام عطا فرمایا تھا، اللہ نے درجہ عطا کیا تھا، اللہ نے رفعت عطا کی تھی، اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ذکر کو بلندی کرتے رہیں گے، بلندی کرتے رہیں گے۔ ایسا وقت نہیں ہوگا کہ آپ کا کوئی ذکر نہیں کرے گا، جہاں بھی جاؤ، جس وقت جاؤ، جس ملک میں جاؤ، جس وقت جاؤ، اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہی تقریر ہے۔ جب قرآن پڑھا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے سمجھنے والا سمجھ جاتا تھا، اور بڑے بڑے کافر بھی حضور کے سامنے آ کر
جو ہے اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے اور مسلمان ہو کے چلے جاتے تھے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہی تقریر ہے. آگے کیا کہا؟ پوری دنیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو، خوبصورتی کو دیکھا، لیکن حیران رہ گئی کہ حضور کا حسن، حضور پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، اتنا حسن اللہ نے دیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حسن تو یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے دیا تھا، لیکن حسن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دیا تھا اس کا مقابلہ حسن یوسف بھی نہیں کر سکتا. اب آگے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، مصطفیٰ نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا. مصطفیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چنا ہوا. مصطفیٰ چنے ہوئے، یعنی سب نبیوں میں آپ علیہ السلام کو چنا گیا. نبی آخر الزمان کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، زمینی فرشتے، آسمانی فرشتے، عرشی فرشتے، یہ سوچتے ہیں. درندے چرندے پرندے سوچتے ہیں حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. یعنی اللہ کی ذات کیسے ہوگی جو ذات کے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ مصور کیسا ہوگا جس نے اس شخصیت کو، اس اعلیٰ و عرفہ مقام والی شخصیت کو بنایا ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اور یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تڑپ پڑتے ہیں جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں حضور کو لینے کے لیے معراج کی رات میں. وہ اس کو فارسی کے ایک شعر کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام نے یعنی ان سے عرض کیا، تو نے تو پوری دنیا دیکھی ہے، بتا ہمیں کیسا پایا ہے؟ انہیں پوری دنیا تو نبیوں کو دیکھا ہے، 1,24,000 نبیوں کو تو نے دیکھا ہے کم و بیش، ان میں ہمیں کیسا پایا ہے، مجھے کیسا پایا ہے؟ تو جبرائیل نے پھر کہا آگے سے، آفاقہا گردید ہم، آفاقہا گردید ہم، مہر بتا ورزید ہم. پوری دنیا پھر چکا ہوں، پورے حالات واقعات نبیوں کے میں نے دیکھے ہیں. نبیوں کے ساتھ اللہ کا کلام نازل ہوتا ہوا میں لے کے آیا کرتا تھا، لیکن آفاقہا گردیدہم مہربتا ورزیدہم بسیار خوبدیدہم تو چیزیں دیگری. آپ جیسی شخصیت اور حسن و کمال اور رفعت والی شخصیت میں نے آج تک پوری دنیا میں نہیں دیکھی. ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا کیا تھا. الحمدللہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. شعبان المعظم اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے. شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان المبارک ہے. آج 7 شعبان ہے، 7 شعبان ہے. کل 6 جمعے کو 6 شعبان تھی، آج 7 شعبان ہے. اور اس کے بعد والا آنے والا مہینہ یہ رمضان المبارک کا ہوگا، جس میں پورا عالم اسلام اللہ کے حضور اپنے روزے کی قربانی پیش کرتا ہے. شعبان کا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے. الحمدللہ ہم نے کل یہ سوچا کہ جس طرح ہمارے مرد حضرات مسجدوں میں آتے ہیں اور ان کو دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی دین کی باتوں کا پتہ چل جائے. اور یہ شعبان کا مہینہ اتنی فضیلتوں والا ہے، اس کی فضیلت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ثابت ہے، وہ
اپنی ماں اور بہنوں کو بھی اور یہ طلباء جو بیٹھے ہیں ان کو بھی بتا دی جائے، تاکہ ہم اس مہینے کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے ہمارے دلوں میں عبادت کا شوق پیدا ہو جائے اور اس عبادت کو ہم کرنے والے بن جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ مطلب یہ کہ شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کو، اور باقی صحابہ بھی فرماتے ہیں حضور کو رمضان کے علاوہ، رمضان کا مہینہ تو چونکہ فرض ہوتا ہے روزہ رکھا جاتا ہے، رمضان کے علاوہ اگر ہم نے دیکھا ہے زیادہ روزے رکھتے ہوئے تو وہ صرف اور صرف شعبان کا مہینہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے اندر ایام بیس اس کو کہا جاتا ہے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے ہیں، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ۔ آج ہم مسلمان تو اتنے بے پرواہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں تو اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ مخصوص اوقات آتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ اب رجب کے مہینے میں شب معراج گزر گئی یا شب برات آگے آ رہی ہے، تو شب برات کا ہمیں پتہ ہوگا وہ بھی پوچھ کر، لیکن انگلش کی تاریخ ہر بندے کو یاد ہوتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ اسلامی کیلنڈر ہر سال اپنے گھروں میں لگائیں اور اسلامی تاریخ کی بھی ہم تھوڑی سی جو ہے سمجھ رکھیں کہ اسلامی تاریخ چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ شعبان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کی فضیلت بہت ارشاد فرمائی، اور قرآن کی آیات مفسرین کرام نے جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے اور ماؤ بہنوں کے سامنے تلاوت کی ہیں، وہ یہ ہے کہ حامیم ہے حروف مقطعات میں سے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معنی نہیں بتایا حروف مقطعات کا معنی۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، والکتاب المبین، کھلی ہوئی کتاب ہے، واضح طور پر اللہ نے اس کو نازل کیا، اس کی قسم ہے۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ اسے کس میں اتارا ہے؟ بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے نا کہ ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں کہ اس سال کون مرے گا، اگلے سال کون جیے گا، کون دنیا کے اندر آئے گا، اس سال کون دنیا سے جائے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کو کتنا جو ہے تعلیم دی جائے گی، کوئی اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کرے اس سال میں بارشیں کتنی برسیں گی، اس سال میں رزق کتنا تقسیم ہوگا، تو یہ اس رات ہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ بہت سے مفسرین کرام اسی رات جو اس شعبان کے مہینے میں آئے گی، جس کو 15ویں شعبان کہا جاتا ہے اور جس کو شب برات ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں جس کو شب برات کہتے ہیں، اس شب برات میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام کے نزدیک یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کون کتنا وقت دنیا میں گزارے گا، اس سال زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اسرائیل علیہ السلام کے حوالے وہ روحیں کی جاتی ہیں، وہ نام دیے جاتے ہیں، لسٹیں دی جاتی ہیں کہ ان بندوں کی روحوں کو آپ نے اس سال کے اندر قبض کرنا ہے، اس سال میں یہ لوگ مریں گے، اور کتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ بھی ان کو دے دی جاتی ہے، باقی فرشتوں کے اتنے لوگ پیدا ہوں گے، اور پھر یہ کہ دیکھو اس بندے کو فلاں کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں ان آیتوں کا حوالہ اسی طرف ہی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہ فیصلے شب قدر میں ہوتے ہیں، یہ فیصلے شب قدر کے اندر، اور شب قدر کب آتی ہے؟ انا انزلناہ فی
لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یہ حتی مطلع الفجر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ رات شب قدر کی رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے، وہ رمضان کی آخری۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں اس رات فیصلے ہوتے ہیں۔ اب جس طرح بھی ہو ہمیں فضیلت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بہت ہی فضیلت ارشاد۔ پہلی فضیلت حضور علیہ السلام اس مہینے کے اندر کیا کرتے تھے؟ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہم بھی روزے رکھیں، زیادہ نہیں رکھ سکتے تو 1-2 تو کم از کم رکھ لیں، 3-4 تو کم از کم رکھ لیں، اگر جو ہے کسی کو توفیق ہو جائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آج اگر 7 تاریخ ہے، آج 7 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے، 7 8 9 10 11 12 13 اور 14 اگلے ہفتے کو اگلے ہفتہ یعنی گزر جائے گا، جس طرح آج ہفتہ ہے اور آنے والی رات ہے، اگلا ہفتہ جب آئے گا اور آنے والی رات جو ہوگی وہ شب برات حساب وہ شب برات کیلنڈر کے حساب سے وہ کیا ہوگی؟ وہ شب برات ہوگی۔ اس میں ہم کیا کریں؟ اس میں ہماری مائیں بہنیں کیا کریں؟ ہم مرد حضرات کیا کریں؟ اس میں سارے کے سارے لوگ ہم متوجہ ہو جاتے ہیں صرف اور صرف جو ہے کھانے پینے کی طرف، عبادت ہم سے رہ جاتی ہے۔ یہ عبادت کی راتیں ہیں، اللہ رب العزت اصل میں ہم سب کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے رمضان المبارک کے لیے۔ اب جب بندہ کسی امپورٹنٹ کام کے لیے جانا کسی کو ہو یا کسی مخصوص نشست میں اس کو شرکت کرنی ہو تو اس کے لیے اپنے کپڑے صاف ستھرے کر کے اور اس کو استری کر کے خوشبو لگا کے وہاں جاتا ہے کہ جس مجلس میں جا رہا ہوں وہ بہت اعلیٰ عرفہ اور اعلیٰ قسم کی مجلس سے بڑے بڑے لوگوں کی مجلس سے، لہٰذا میں اپنے کپڑے بھی صاف رکھوں، استری بھی کر کے جاؤں اور اپنے آپ کو بھی پاک و صاف کر کے خوشبو لگا کے وہاں پہ چلا جاؤں۔ تو اللہ رب العزت بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بہت بڑا مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے، بہت بڑا مہینہ، اور وہ کون سا مہینہ ہے جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر اللہ نے روزوں کو فرض کر دیا ہے، روزے تمہارے اوپر فرض ہو گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر یعنی پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، اس طرح تمہارے اوپر بھی روزے فرض ہو چکے ہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ تمہارے اوپر بہت بڑا آنے والا ہے جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ اس رمضان المبارک کے اندر داخل ہونے کے لیے تمہیں اپنے گناہوں سے صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے۔ یا اللہ تو پھر صفائی ستھرائی ہم کس طرح کرے، گناہوں سے کس طرح بچ جائے؟ اللہ کہتے ہیں مخصوص اوقات دوں گا، ہر وقت توبہ کرو میرے سامنے، ہر وقت اللہ کہتے ہیں میرے سامنے توبہ طائب ہو جاؤ اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اور شب برات میں ایسی رات عطا کر دوں گا، رات کو عبادت کرو۔ 10 صحابہ اکرام سے اس رات میں حدیثیں ثابت ہیں کہ عبادت کی جاتی ہے۔ 10 صحابہ اکرام نے حدیثوں کو نقل کیا ہے کہ کیا کرو، اس رات میں اللہ کی عبادت کرو، نفلیں پڑھو، بڑی نماز جس کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھو، اور صلاۃ التسبیح کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک کا ورد کرو اور استغفار کرو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ فرمایا جو بندہ اس رات میں اللہ کو راضی کر لیتا ہے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا چند لوگ پھر بھی مستثنیٰ ہوتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گنتی فرمائی۔ ایک وہ بندہ چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی عبادت کسی غیر کے لیے کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، اللہ پاک اس رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے جو شراب پیتا ہے، شرابی آدمی کی اللہ پاک مغفرت نہیں فرماتا۔
تیسرا بندہ وہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی والدین کی نافرمانی جب یہ بندہ کرتا ہے تو پھر اس وقت اس کی مغفرت نہیں کی جاتی، اس لیے کہ والدین کے بارے میں اللہ رب العزت نے بار بار قرآن پاک کے اندر تاکید فرمائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بار بار اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی ہے۔ تو اب جب وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تاکیدی طور پر ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ جو والدین کی نافرمانی کرے گا اس وقت پھر اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اور آگے بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ بندہ جو بندہ دوسرا کرے آپس میں بغض رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں بغض رکھے یعنی کینہ رکھے، وہ کینے والا شخص جو ہوگا وہ اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اب کینے رکھنے والے شخص کی مغفرت نہیں، والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں، اور مشرک کی یعنی شرک کرنے والے کی، مسلمان اور مشرک کرے یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ میں ہم نے نفی کر دی، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس رات میں ہم یہ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ اگر کسی کی جو ہے نہ بنتی ہو تو والدین کو راضی کر لیں اور شرک سے توبہ کر لیں اور والدین کو راضی کر لیں، اور پھر اسی طریقے سے اپنے اندر بغض حسد کینہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور چغلی غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ تو رات کی فضیلت ہو گئی۔ اب اگلے دن کی فضیلت ایک حدیث پاک میں آتی ہے، ایک روایت میں آتی ہے کہ لوگوں تم کیا کرو، لوگوں اگلے دن کا روزہ رکھو، اگلے دن کا روزہ رکھو۔ اب مثال کے طور پہ آپ مسجدوں میں فون کر کے پتہ کر لیں کہ کس وقت کوئی شب برات یہاں ہم کام میں ہوتی ہے، کیلنڈر کے حساب سے اگلا ہفتہ آنے والی رات جو ہوگی وہ شب برات ہوگی۔ تو شب برات میں عبادت اللہ کی کرنی اور دن کا روزہ رکھنا، دن کا روزہ رکھنا، دن کا روزہ رکھنا بھی ایک روایت میں آیا ہے۔ دن کا جو روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے، اللہ پاک ضرور بے ضرور اس کی مغفرت فرمائے گا۔ جب اللہ گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا، آگے اس کے اندر یہ تڑپ ہوگی، اللہ کبھی روزے کی توفیق دے دے گا، کبھی ذکر کی توفیق دے دے گا، پھر یہ ہوگا کہ اللہ پاک رمضان المبارک اس کو نصیب فرما دے گا۔ جب رمضان المبارک نصیب ہو جائے، صحابہ کرام کی ترتیب اور بزرگان دین کی ترتیب کیا ہوتی تھی؟ جب رمضان المبارک گزر جاتا تھا نا، رمضان المبارک گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک بہت ہی افسوس کرتے تھے کہ بڑا برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ تھا، ہم سے نکل گیا ہے۔ اب بزرگان دین اولیاء اللہ اور صحابہ کرام کا تو طریقہ یہ تھا کہ رمضان گزرتا تو وہ پریشان ہو جاتے تھے، افسوس کرتے تھے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبانوں میں دیکھیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ کب عید آئے گی، کب عید آئے گی کہ رمضان مبارک کے روزے ختم ہوں گے، لیکن ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی عبادت ہم سے جا رہی ہے، ایک ایک کا بدلہ اللہ کتنا دیتا ہے۔ ایک فرض اگر رمضان المبارک میں بندہ ادا کرتا ہے، ایک فرض اگر رمضان المبارک میں بندہ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ ادا کر دی، نماز فرض ہے نماز ادا کر لی، اور روزہ فرض ہے روزہ ادا کر لیا، اور اسی طرح اور چیزیں جو ہیں جو فرائض میں آتی ہیں، جب بندہ ایک فرض کو ادا کرتا ہے اللہ ایک روزے کا ثواب 70 روزوں کے برابر دیتا ہے، اللہ ایک زکوٰۃ کا ثواب 70 زکوٰۃوں کے برابر دیتا ہے، اور اللہ پاک ایک فرض کوئی بھی ہو، نماز یا اور کوئی فرض ہو تو اس کا ثواب 70 نمازوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس پہ نفل کی توفیق اللہ کسی کو دے دے، نفل کی توفیق، ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں نفلیں بہت پڑھتی ہیں، اللہ مزید ان کو توفیق نصیب فرما دے۔ تو رمضان المبارک میں اگر آپ ایک نفل کو ادا کریں گی اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اللہ فرض کے برابر اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ تو رمضان المبارک کی فضیلت جو تھی، قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں اللہ پاک کروڑوں کے حساب سے جو ہے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب رمضان مبارک کے 6 مہینوں تک وہ افسوس کرتے تھے، آنے والے 6 مہینے جو ہوتے تھے، اب جس طرح 6 مہینے رہ گئے باقی، وہ دعا کرتے تھے یا اللہ ہماری زندگیوں میں ہمیں رمضان عطا کر دے،
یا اللہ ہماری زندگیوں میں ہمیں رمضان عطا کر دے، رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں عطا کر دے، رمضان المبارک کی رحمتیں ہمیں عطا کر دے۔ رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، غریب سے غریب تر آدمی بھی اس کے دسترخوان پر بھی جو ہے بادشاہوں جیسے کھانے پڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں کہ رمضان المبارک ہے، ویسے تو آپ کے گھر میں دال ساگ ہوتی ہے، آج پکوڑے بہت ہیں، کباب بہت ہیں، اور چاول ہیں، بریانیاں ہیں، سالن ہے، فروٹ ہے، ہر چیز موجود ہے بادشاہوں جیسا۔ تو وہاں پہ جواب دیا جاتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان مسجدوں میں دیکھو تو مسجدیں رونقیں لگی ہوئی ہیں، رات کو تراویح میں کلام پاک پڑھا جاتا ہے، لوگوں کا رش ہے، اور دن میں مساجد میں مدارس میں مسلمانوں کے بچے آ کے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ افطاری کے وقت مسلمانوں کے گھروں سے طرح طرح کی اشیاء مسجدوں کے اندر آتی ہیں اور مسجدوں کو رونق بخشتی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اس کی برکت سے مسلمانوں کی ہر افطار کے وقت 10 لاکھ بندوں کی، ان 10 لاکھ بندوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، 10 لاکھ بندوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ ہر افطاری کے وقت 10 لاکھ بندہ اللہ آزاد کرتا ہے، اور جب پورا رمضان گزر جاتا ہے تو پھر حساب لگایا جاتا ہے، 10 لاکھ کو ضرب دی جاتی ہے 30 سے، یا 29 کا چاند ہو تو 29 سے، جتنے لوگ آزاد ہوئے ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ 1 لاکھ میں آزاد کرتا ہے۔ اب آتے ہیں رمضان المبارک کی تو یہ فضیلت تھی۔ رمضان المبارک اللہ ہمیں نصیب فرما دے، صحت کے ساتھ اللہ سب کو نصیب فرما دے، عافیت کے ساتھ اللہ سب کو نصیب فرما دے، اللہ شرم پردے کے ساتھ سب کو نصیب فرما دے۔ اب شب برات کی طرف آتے ہیں کہ شب برات میں کیا ہوتا ہے۔ شب برات میں اللہ کی عبادت، نفلیں پڑھنا، صلاۃ و تسبیح پڑھنا، اور ذکر، اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، درود پاک کا ورد، اور صدقہ خیرات کرنا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان بھی گئے، جنت البقیع بھی گئے، لیکن یہاں تو قبرستان آنا جانا ہو نہیں سکتا۔ اگر سنت کے مطابق کوئی بندہ جائے تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ قبرستان جائے اور اپنے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرے، دعائیں مغفرت۔ اب رات کی عبادت کر لی، صبح کی نماز پڑھے، صبح سحری کرے، روزہ رکھے، صبح کی نماز پڑھے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ صبح کی نماز ان سے رہ جاتی ہے، کہ رات کی عبادت کرنا، صبح کی نماز پڑھنا فرض ہے اور رات کی عبادت کرنا یہ مستحب ہے، یہ نفل عبادت ہے، لیکن فجر کی نماز ادا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اب اگلے دن کا روزہ رکھا، فرمایا جو اگلے دن کا روزہ رکھے گا اللہ سارے کے سارے گناہوں سے اس کو پاک اور صاف فرما دے گا۔ اب شعبان کے مہینے کے اندر حضور نے زیادہ روزے رکھے، ہم بھی زیادہ روزے رکھیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری آخرت کو بنائیں گے۔ تو یہ تو شعبان المعظم میں اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے ہی عرض کر دیا۔ اب قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں جس میں مسلمانوں کا ذکر ہے، مسلمانوں کی 2 بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور انسانوں کی، بلکہ انسانوں کی 2 بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسانوں میں جو ہے 2 بیماریاں جو پائی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اب آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ اللہ گھوڑے کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں۔ ہمارے لیے کس کی قسم ہے؟ اللہ کی قسم ہے صرف، وہ بھی جب بہت ہی اشد ضرورت ہو تو تب، ضرورت نہ ہو تو قسم کھانا گناہ ہے، ضرورت نہ ہو تو قسم کھانا۔ بعض لوگ بات میں قسمیں اٹھاتے ہیں، قسم ہے کہ فلانا کام ہے، جبکہ قسم ہے فلانا ہے، اور خدا
کے بندے قسم کیوں کھاتا ہے بار بار؟ قرآن کریم میں اس کا رد آیا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کیوں قسمیں جو ہے لغویاتی طور پر کھاتے ہو؟ کیوں ویسے قسمیں کھاتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں قسمیں ویسے نہ کھاؤ، یہ قرآن تو قسموں کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ویسے تم قسمیں نہ کھاؤ، یہ تو عمل کے لیے آیا ہے کہ اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت اس کلام پاک کو ایک پروگرام کے طور پر پیش فرما رہے ہیں۔ اللہ اس پروگرام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہمیں جو ہے اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو اللہ ہے، اللہ تو برا البرا ذات ہے، وہ تو جس چیز کی مرضی ہے قسم کھا لے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی ذات ہے نا۔ اب دیکھیں اللہ کہتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، مجھے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم ہے۔ جب گھوڑا دوڑتا ہے نا وہ سانس لیتا ہے، بڑے تیز تیز سانس لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، مجھے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم ہے۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر جب وہ گھوڑا دوڑتا ہے اور زمین پر ٹاپ مارتا ہے یعنی اپنے سموں کو مارتا ہے اور اس سے جو آگ نکلتی ہے مجھے اس کی قسم ہے، مجھے اس کی قسم ہے۔ اب آگے جائیں فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر صبح کے وقت جب وہ گھوڑے دھاوا بولتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر اور آج سے 200 سال پہلے تک بھی لوگ گھوڑوں کے اندر جو ہے مسلمان اور غیر مسلموں کی جو لڑائیاں ہوتی تھیں تو اس وقت گھوڑوں پر چڑھ کر یہ لڑائیاں ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حملہ فرمایا کرتے تھے کافروں کے ساتھ معاملہ کر صبح کا انتظار کرتے تھے۔ اگر صبح کے وقت وہاں سے اذان کی آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر صبح کے وقت اذان کی آواز آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اس بستی کے اوپر آج ہم نے حملہ نہیں کرنا اس لیے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، لیکن جو غیر مسلم اسلام کو نقصان پہنچایا کرتے تھے، عام غیر مسلموں کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا تھا۔ ہماری شریعت کہتی تھی، ہماری شریعت اب بھی کہہ رہی ہے کہ غیر مسلم جو تمہیں نقصان نہ پہنچائے، تمہارے اسلام کو نقصان نہ پہنچائے، تمہارا کوئی کام نہیں ہے ان کو نقصان پہنچانے کا۔ یہ تو ان لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیارے نبی جاؤ اور وہاں سے ان کے ساتھ غزوے کے اندر شامل ہو، غزوات کرو، جنگ کرو ان کے ساتھ، تاکہ جو ہے ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد رسول اللہ اس کا سچا رسول ہے۔ یہ تو اس وقت حکم ہوتا تھا۔ تو پھر گھوڑوں پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے حملہ کیا کرتے تھے۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر صبح کے وقت دعویٰ بولنے والوں کی قسم ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ایک ایک گھوڑے کی ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے۔ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اپنے پاؤں سے گرد و غبار اڑاتا ہے، دھوڑ اڑتی ہے وہاں سے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بس اس وقت جو گرد و غبار اڑاتے ہیں مجھے اس کی قسم، اس گرد و غبار کی بھی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی کے ساتھ ہی جب وہ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں فَوَسَطْنَ، وسط میں چلے جاتے ہیں، نہ تیر کی پرواہ کرتے ہیں نہ گولی کی پرواہ کرتے ہیں۔ وہ مالک اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اس گھوڑے کے اوپر اس کو جس طرف دوڑاتا ہے وہ ادھر ہی جاتا ہے۔ آپ اگر اس گھوڑے سے پوچھ لیں اللہ رب العزت کہ بتاؤ تو صحیح تو ایک جانور ہے، نہ بول سکتا ہے اور نہ سوچ سکتا ہے، لیکن صرف اپنے مالک کی ہر درجے تو بات کو مانتا ہے۔ کیوں مانتا ہے؟ تو وہ یہی کہے گا آگے سے کہ یہ مالک مجھے چارہ دیتا ہے، یہ مالک میری خدمت کرتا ہے، اس لیے میں اس کی ہر بات کو مانتا ہوں اور اسی کی وجہ سے میں تیروں کو بھی برداشت کرتا ہوں، میں گولیوں کو بھی برداشت کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے اپنے علاقوں کے اندر دیکھا ہوگا جب گھوڑا بگڑ جاتا ہے یا اس کے مالک کو کوئی کچھ کہتا ہے تو اوپر والی آگے والی ٹانگوں کو کھڑا کر دیتا ہے،
آگے والے ٹانگوں کو کھڑا کر دے تاکہ میرا یہ اوپر بیٹھا ہوا مالک جو ہے یہ سامنے والی چیز سے بچ سامنے والی چیز سے بچ جائے. اللہ اس کا ذکر کرے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَعَ پھر اس کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. مجھے اس کی قسم ہے اللہ یا اللہ 1 قسم 2 قسم 3 قسم 4 قسم 5 قسم وہ بھی گھوڑوں کی قسم. یا اللہ تو گھوڑے کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں معمولی سا چارہ دے کر اس کو ٹوکا ڈال کر اور اس کو جو چنے ڈال کر وہ اس کی تھوڑی سی خدمت کرتا ہے اور وہ گھوڑا اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اس پر جان قربان کرتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود اے انسان تو رب کا بڑا ناشکرا ہے. ان الانسان لربہ لکنود یا اللہ گھوڑوں کی قسمیں اور پھر تو نے یہ کہہ دیا کہ اے انسان تو رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں وہ گھوڑے والا مالک جو اس کا حقیقی مالک بھی نہیں ہے, صرف اور صرف دنیاوی طور پر وہ اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے, باقی دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ذات ہے. اے انسان تجھے میں نے آنکھیں عطا کی ہیں, تجھے کانوں کی نعمت سے نوازا ہے, تجھے زبان کی نعمت سے نوازا ہے, تجھے دماغ کی نعمت سے نوازا ہے, ہاتھ پاؤں کی اور صحت کی نعمت سے تجھے میں نے نوازا ہے. کسی کا محتاج میں نے تجھے نہیں کیا. کھانے کے لیے بھی دے رہا ہوں, پینے کے لیے بھی دے رہا ہوں, سورج کی جو ہے روشنی بھی تجھے دے رہا ہوں, رات کی تاریکیاں بھی تجھے دے رہا ہوں, ستارے بھی تجھے دکھاتا ہوں اور دن کے حالات بھی رات کے حالات بھی تو دیکھتا ہے. لیکن پھر بھی ایسا ہے کہ جب معمولی سی تکلیف آتی ہے, تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو پھر کیا کہتا ہے اللہ نے مجھے ہی چنا تھا. اللہ پاک میں ہی نظر آیا معاذ اللہ کہ ماں ہی اللہ پاک تکلیف اج پہ جڑا تھا پانا پہ, باقی جڑا تھا کوئی اور بندے اللہ پاک نہیں ملنے معاذ اللہ. اللہ پاک نے جتنی نعمتیں تیرے دکھی دیا بیان, جتنی جڑا اللہ پاک نے کرم نوازیاں تیرے تے ہویا بیان, انہاں تو بھول گیا ہونا. ان الانسان لربہ لکنود انسان رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور یقیناً وہ خود اس پر گواہ بھی ہے. انسان اس پر گواہ ہے. اب ہم گواہ ہیں نا, ہم مانتے ہیں نا ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہمیں جو ہے کھانے پینے کے لیے کون سامان کرتا ہے؟ اللہ. ہمارے دماغ کو طاقت کس نے دی ہے؟ سوچنے کی طاقت, کانوں میں سننے کی طاقت اور آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ زبان سے بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. اب مانتے ہیں اللہ خود کہتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ خود اس پر گواہی بھی دیتا ہے کہ یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو پھر بھی خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. کہتے فلاں دوں دیتا ہے, فلاں کوٹھیاں چاہ دیتی ہیں, فلاں بنگلے چاہ دیتے ہیں, کاریں چاہ دیتی ہیں, تو میرے کو کچھ بھی ساری زندگی آم کے گزار کے جڑا ہے کچھ بھی ہاتھ کوئی نہیں. اللہ پاک ناشکری نہ کر, ناشکری نہ کر اس واسطے کہ ان الانسان لظلوم کفار بے شک انسان جڑے اے بڑا ظالم ہے. اللہ پاک لظلوم بے شک میں نہیں اپنا قرآن رکھتا ہے ان الانسان لظلوم کفار بے شک انسان ظالم ہے اور ناشکر گزاری کرنا ہے. اللہ کے سورہ رحمان نے اندر اللہ رب العزت طرح طرح کی نعمتیں گنوائی, نعمت گنوا کے اللہ پاک آخر ہے. پہلے تو انسان کی انسانیت اللہ پاک بیان کرتا ہے. انسان تو کیا ہے؟ تو کس چیز کو جڑا تھا پیدا کیا؟ اللہ پاک تا جڑا تھا ایجا پیدا کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی اسی آخر بیان کیسا خدا پیدا کر چھوڑا اور پیدا کرنے تو بعد خدا اسا تقویت نصیب کی دیئے اور ہر چیز دے ہوتے خدا اسا گرفت دے دیئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آنکھوں والا آنکھوں کی نعمت کا شکریہ ادا کرے, کانوں والا کانوں کی نعمت کا شکریہ ادا کرے, دماغ والا دماغ کا شکریہ ادا کرے, بدن کی صحت والا بدن کی صحت کا شکریہ ادا کرے. اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ کی کس کس نعمت کو تو ٹھکرائے گا, کون کون سی نعمت کو تو جھٹلائے گا. خود اس پر تو گواہ بھی ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. تو پھر کیوں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور اے انسان تو مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. مال کی محبت میں انسان بڑا سخت ہے. اللہ کہتے ہیں
مال کی محبت، مال آ جائے نا کہیں سے بھی تو مال ہی کی ساری سازشیں ہیں. مال ہے تو سب کچھ ہے، مال نہیں ہے تو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بھی سن لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کا بہترین ساتھی، مومن کا، ہم سب الحمدللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں، مسئولات بیٹھی ہیں، مائیں بہنیں اور جتنے بھی یہ مرد حضرات بیٹھے ہیں، اب ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ رب العزت کے جو ہے مومن بندے ہیں، ہم اللہ کے مومن بندے ہیں. اللہ کہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو ان کو مال کے بارے میں نے تو کہہ دیا قرآن میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اے لوگوں سن لو، مال اور اولاد تمہارے لیے امتحان ہے. مال اور اولاد کیا ہے؟ امتحان ہے. امتحان آتے رہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ مال کو غلط جگہ استعمال کر لو، غلط جگہ سے کما لو. مال کو بھی اچھے طریقے سے کماؤ اور اچھی جگہ اس کو استعمال کرو. مساجد میں، مدارس میں، غریبوں میں، فقیروں میں اس کو بانٹو اور اللہ پاک سے انعام کی طلب رکھو. انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں اس کی برکت سے جنت میں انعامات سے نوازیں گے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولاد کو نیکی کی طرف لے آؤ، اولاد کو مساجد میں بھیجو، مدارس میں بھیجو، نیکی کی ترغیب دلاؤ، گھروں میں نمازیں پڑھواؤ اور گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلاؤ اور گھروں کے اندر جو ہے قرآن کی تلاوتیں کرو، ذکر اذکار پہ لگاؤ، خود بھی کرو، اولاد کو بھی لگاؤ، تو پھر یہ امتحان میں تم پاس ہو جاؤ گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مال جو ہے، یہ مال و دولت، یہ مومن کا بہترین ساتھی ہے، مومن کا بہترین ساتھی، بہترین سنگ ہے مومن. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ اگر مال ہوگا تو غریب سامنے سے نظر آ جائے گا تو اس کو کچھ دے دے گا نا، اس کو کچھ دے دے گا. کوئی فقیر سامنے آ جائے گا اس کو کچھ دے دے گا، کسی کی دعوت کر لے گا، کسی مدرسے کے ساتھ، کسی مسجد کے ساتھ، کسی غریب کے ساتھ، کسی غریب کی شادی ہو رہی ہے اس کے ساتھ پیسہ نہیں ہے، پاس پیسہ نہیں ہے، اس کو دے دے گا. تو بہترین ساتھی ہے، بہترین ساتھی. لیکن اگر نہ ہو تو پھر دل کے اندر حسرت ہوتی ہے. تو اللہ سے مال مانگے تو حق حلال کا مال مانگے، حق حلال کا مال مانگے. اب رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. زکوٰۃ، عورتوں کے پاس سونا زیورات ہوتے ہیں، اپنے زیورات کا حساب لگا کر اللہ کے اس حکم کو پورا کرے، اللہ کے اس حکم کو پورا کرے. حساب لگا کر 2.5% زکوٰۃ دی جاتی ہے. یعنی 100 کے پیچھے $2.5 ہے، 100 روپے کے پیچھے، $100 کے پیچھے $2.5 ہے، اور $1,00,000 کے پیچھے $2,500 ہے. تو اس حساب سے حساب لگا لیا جائے تو پھر یہ غریبوں کا حق ہوتا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. فقیروں کو دو، مسکینوں کو دو. وہ لوگ جو اس زکوٰۃ میں آگے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی پھیلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آوازیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا حق ہے اگر وہ مستحق ہیں، اگر وہ مستحق ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ، پیسہ پاس پڑا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ، مال پاک ہو جاتا ہے اور یہ مال کل قیامت کے دن ہمارا ہاتھ پکڑ کر خدا کی دربار میں جائے گا. یا اللہ یہ وہ بندہ ہے، میں تیرا مال تھا، تیرا حق اس نے ادا کیا تھا، آج اس کی میں سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش کو قبول فرما لے، اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما دے. اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا. اللہ پاک سب کو کھڑا کر دیں گے قیامت کے دن. اللہ کہیں گے میرے غریبوں کو، فقیروں کو کس کس نے کھانا دیا تھا اور کس کس نے پانی پلایا تھا. تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، فلاں 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 فلاں. جنتیوں کی جہنمیوں کی صفیں لگ جائیں گی. جنتی جہنمیوں کی جب صفیں لگ جائیں گی تو جہنمی صفوں کے اندر ایک بندہ ہوگا جس نے جنتی غریب آدمی کو کھانا کھلایا ہوگا یا پانی پلایا ہوگا یا کسی کام میں جو ہے کام آیا ہوگا. ادھر سے آوازیں اور فلانے تجھے میں نے جو ہے دنیا میں کھانا کھلایا تھا، تجھے میں نے دنیا کے اندر پانی پلایا تھا، تجھے میں نے دنیا میں فلاں کام میں نے تیرا کیا تھا، آج تو جنت میں جا رہا ہے اور میں تو جہنم میں جا رہا ہوں. تو اللہ سے سفارش کر دیں. اب وہ شخص اللہ کے دربار میں اس کو پکڑ کے لائے گا. یا اللہ اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، مسلمان ہے. یا اللہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اس کا میرے اوپر حق ہے، میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے میرے اعمال کی بدولت، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے اعمال کی بدولت. یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں. اللہ کہیں گے اچھا تو اس کی سفارش کرتا ہے تو یہ مومن، اس نے دنیا میں مجھے یاد تو کیا ہے، لیکن اب تیری سفارش کو قبول کر کے اب اس کو جنت میں داخل کریں گے.
اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ فضیلتیں ہیں۔ مزید انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک سے پہلے ایک درس ہو جائے، اس کے بعد جو ہے تاکہ رمضان کی بہت ساری فضیلتیں وہ بھی بیان کر دی جائے۔ اللہ پاک آج جو کچھ کہا گیا سنا گیا میں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ مائیں بہنیں جتنی بھی آئی ہیں اللہ پاک سب کے آنے کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے گھروں کے اندر جو ہے خیر و برکات نازل فرما دے۔ اور شعبان کا مہینہ ہے، جو روزے رکھ سکتے ہیں وہ روزے رکھیں، شب برات میں عبادت کرے رات کو، اور صبح کے وقت جو ہے اللہ پاک کے حضور کھڑے ہو جائیں، سحری کریں سنت کے مطابق، اور پھر اس کے بعد روزہ رکھیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے۔ اب دعا کی طرف توجہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ ہمارے مدرسے کو آباد و شاد فرما، یا اللہ جی دنیا راج میں ترقی نصیب فرما، یا اللہ جو تعاون کر رہے ہیں ان کے تعاون کو قبول و منظور فرما، یا اللہ جو اس مدرسے میں بچے بھیج رہے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے بچوں کو صحیح تعلیم دینے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ اخلاص کے ساتھ یا اللہ دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ شرم پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ سب بیماروں کو صحت نصیب فرما، یا اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا اللہ ان کی دعاؤں کو یا اللہ قبول و منظور فرما، یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، وہاں کی بار بار حاضریاں نصیب فرما، ہمارے گھروں کے اندر یا اللہ خیر یا اللہ پیدا فرما، یا اللہ والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اساتذہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ بڑوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ حفاظ کرام کے لیے یا اللہ اپنے فضل و کرم آسانیاں پیدا فرما۔ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے یا اللہ ہمارے اس مدرسے کے لڑکے یا اللہ جس جگہ جائیں گے یا اللہ قرآن سنانے کے لیے یا اللہ تمام کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ تمام کے لیے اللہ قرآن کو آسان فرما، یا اللہ تمام کو مزید ترقی نصیب فرما، یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں کے اللہ ہر حاجت کو پورا فرما، یا اللہ ان میں جو بیمار ہو ان کو صحت کاملہ عاجلہ نیک اعمال کے لیے نصیب فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاک اللہ، اللہ سب کے آنے کا قبول منظور فرمائے۔